السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے بارے میں آج آپ لوگوں کو میں کافی حدیثیں سنانے جا رہا ہوں، جن حدیثوں کو سن کر آپ لوگوں کو بہت زیادہ تسلی ملے گی اور بہت سارا علم بھی حاصل ہوگا۔ ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں دعا فوراً قبول ہو، اور میں نے تو بہت سارے لوگوں کو کہتے سنا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، ہم تو مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، اب مانگنا ہی بند کر دیا ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ پہلی حدیث دعا کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کب قبول ہوتی ہے؟ تا وقت کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہ کریں، بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ گناہ کی دعا نہ کریں اور کسی رشتہ دار کے لیے بری دعا نہ کریں، بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ گناہ کی دعا نہ کریں اور رشتہ دار کے لیے بری دعا نہ کریں، بس سلوکی کی دعا نہ کریں۔ اور دوسری بات، حضور نے ارشاد فرمائی، اور جلدی نہ مچائیں، جب تک کہ جلدی نہ مچائیں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، جلدی مچانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے کہ میں نے بار بار دعا کی مگر دعا قبول ہوتے ہی نہیں دیکھتا ہوں، میں تو بہت دعا مانگ رہا ہوں، میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، میں تو کبھی اپنی دعا قبول ہوتے دیکھتا ہی نہیں، سو دعا کرنا چھوڑ دی۔ اسی لیے وہ کہتا ہے، میں نے تو دعا کرنی ہی چھوڑ دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جلدی نہ مچائیں، دعا مانگتے رہیں، اللہ سے امید اور یقین رکھیں کہ اللہ میری دعا سن رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ صحابہ اکرام نے مطلب پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ وہ یوں کہنے لگے کہ میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں، میں تو دعا مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں اور اب تو میں دعا مانگتا ہی نہیں ہوں۔ ایسا ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ دعا میں ہمیں جلدی نہیں مچانا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ دعا قبول فرما رہا ہے۔ ہاں، اب میرے حق میں کیا بہتر ہے وہ اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ آئیے ایک دوسری حدیث سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کی بڑی قدر کرتا ہے۔ دعا سے بڑھ کر کوئی اور چیز اللہ کے نزدیک قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ کتنا ہی بڑا وظیفہ کر لو، کتنا ہی بڑا تعویذ لے آئے کسی سے، لیکن جو مقام اللہ کے نزدیک دعا کا ہے وہ کسی اور چیز کا ہو نہیں سکتا۔ خود حضور نے ارشاد فرمایا۔ تیسری حدیث سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہر چیز میں کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو نازل نہ ہو، ایسی بلا سے بھی جو نازل ہو چکی ہو، اور ایسی بلا سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا، اے بندگان خدا، دعا کو پلے باندھو، دعا کو لازم پکڑ لو۔ دعا ایسا ہتھیار ہے کہ جو بلا نازل نہیں ہوئی ہے ان کو بھی روکتی ہے، اور جو بلا نازل ہو چکی ہے ان کو بھی دور کرتی ہے۔ تو دعا کو لازم پکڑ لو، پلے سے باندھ لو۔ یہ دعا کی اہمیت حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی، اسی لیے ہمیں تعویذ، گنڈوں سے بڑھ کر، وظیفوں سے بڑھ کر
دعا کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو یہ دعا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ ہاں ہمیں اب وہ چیز فوراً نہیں اب مل رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ ہمارے لیے ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہمیں وہ چیز نہیں دیتا ہے، اس میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ یقین ہمیں رکھنا چاہیے۔ آئیے اب اگلی حدیث ہم اور آپ سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ غصہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا کرنے کی عادت بنانا چاہیے، اللہ سے خوب دعا مانگنا چاہیے۔ دعا عبادت ہے، لیکن عجیب معاملہ یہ ہے ہمارا کہ ہم تعویذ گنڈے لینے کے لیے ہم خوب بھاگتے ہیں۔ فلاں مولانا کے پاس تعویذ لینے چلے گئے، فلاں ہاتھ میں دھاگا باندھ لیا، تعویذ پہن لیا، منتیں مانگ رہے ہیں مزاروں پر، ڈیگے بتوا رہے ہیں، لیکن اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگ نہیں رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ آئیے اب اگلی حدیث سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ تو دعا کے وقت ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما رہا ہے۔ اور آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ یوں ہی ہاتھ اڑ گئے، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے۔ دل لگا کہ ہمیں اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنی چاہیے۔ آئیے اگلی حدیث سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ ہم اور آپ جو دعا مانگتے ہیں، اگر ہم دعا میں کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو جائز ہے، نہ کہ دعا نہیں کر رہے، کسی کے لیے بد دعا نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کی وجہ سے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضور نے آگے ارشاد فرمایا، یا تو فی الحال وہی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے کہ جو ہم نے مانگی اللہ تعالیٰ فوراً وہی چیز دے دیتا ہے، اور یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ ہم دعا مانگے اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں نہیں دے رہا ہے، لیکن آخرت میں ہمارے لیے درجے بڑھ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص آخرت میں اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اس کا نام اعمال جنت میں اونچے درجے پانے سے بھرا ہوا ہوگا، بڑے اونچے اس کو درجے ملیں گے۔ وہ کہے گا، یا رسول اللہ میں نے تو یہ سب نہیں کیا تھا، اتنے سارے درجے اونچے مجھے کیوں مل رہے ہیں؟ اس کو بتایا جائے گا، بھائی تم جو اللہ سے دعا مانگتے تھے تو جو تمہاری دعائیں جو تم کو نہیں ملی تھی، یہ وہ دعائیں ہیں جن کے بدلے میں تمہیں اجر مل رہا ہے۔ تو تمنا کرے گا، کاش میری دنیا میں ایک دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تاکہ میں جنت میں اور اونچے درجے حاصل کر لیتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یا تو ہم دعا مانگتے ہیں فوراً وہی چیز مل جاتی ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ دعا ہمارے لیے
آخرت کا ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا اور اس پر سے یا تو کوئی اس برائی ہٹا دیتا ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے اوپر کوئی برائی ہٹا دیتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہم بہت اونچائی سے گر گئے لیکن کچھ بھی نہ ہوا، بال بال بچ گئے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بال بال بچ گئے، یار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں انہی کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ یہ برائی ہمارے اوپر سے ہٹا دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی برائی ہمارے اوپر سے اس دعا کی وجہ سے ہٹا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا ہے کہ اس حالت میں ہم خوب کثرت سے دعا کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بھی زیادہ عطا کی کثرت ہے جتنا ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ دیتا ہوا نہیں تھکتا۔ ہم مانگ کے تھک سکتے ہیں لیکن اللہ دیتے ہوئے نہیں تھکتا، اسی لیے ہمیں خوب دعا کرنی چاہیے۔ آئیے اب اگلی حدیث سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے حاجتیں مانگنا چاہیے، کوئی بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگو۔ اور ثابت کی روایت میں ہے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ اور اس سے نمک بھی مانگو، اور جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے مانگو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کام چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو کہ اللہ سے مدد مانگو کہ اے اللہ میرا یہ کام خراب ہو گیا ہے، تو اسے بنا دے۔ پھر اس کام کو کرنا شروع کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہر ضرورت میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب حاجتیں اللہ سے مانگو۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ ہماری صحت سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے اللہ سے مانگو، خوب مانگو، گڑ گڑا کے مانگو اور رو کے مانگو، منا کے مانگو، اور اللہ سے جس طرح سے بھی مانگ سکتے ہو تو مانگو۔ اللہ دینے والا ہے، ہم مانگ کر تھک سکتے ہیں لیکن اللہ دیتا ہوا کبھی نہیں تھکتا۔ اللہ کو پیار آتا ہے اس بندے پہ جو اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہم کتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ دعا ہماری قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ شیطانی خیال ہے، ورنہ ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد کیا کہ دعا مانگتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا فرماتا ہے، یا تو وہ دعا ہماری فوراً قبول ہو جاتی ہے اور وہ چیز دنیا میں ہمیں مل جاتی ہے۔ دوسرا کہ یہ وہ دعا کے بدلے میں آخرت کا درجہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں ہمارے اوپر سے کوئی برائی یا کوئی مصیبت دفع کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا سے ریلیٹڈ کچھ حدیث تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ مجھے امید ہے آپ کے اندر دعا کا شوق پیدا ہوگا اور دعا کے بارے میں جو شیطانی خیال آ جاتے ہیں اس سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمیں سب کو دکھائیں، کیونکہ یہ حدیث حضور کی ہر مسلمان بھائی تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔